تنویر پھول صاحب کر رہے ہیں. اور میں آپ سب سے, جیسے میں آج یہاں پہ جہاں تک دیکھ پا رہا ہوں, ہمارے اس بس میں ڈاکٹر مقبول صاحب جڑ چکے ہیں, فصیح احمد صاحب جڑ چکے ہیں, ہدایت حسین صاحب جڑ چکے ہیں, تنویر پھول صاحب جڑ چکے ہیں, زیب النساء دیوی صاحبہ موجود ہیں یہاں پر. اور یہاں کرن کے نام سے ایک, اب مجھے اس کا پورا کمپلیٹ نام نہیں معلوم ہے, وہ آپ مجھے بعد میں بتا دیجیے گا. الیاس عاطف صاحب یہاں پہ جڑ چکے ہیں. تو تنویر پھول صاحب جو کہ آج کی محفل کی صدارت کر رہے ہیں, اگر ان کی اجازت ہو تو باقاعدہ سے پروگرام شروع کر دوں جی بسم اللہ بسم اللہ. اچھا, شاید غالباً اب ریکارڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے. دوستوں, میں ڈاکٹر محمد وسیع بیگ بلال علی آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اس مشاعرے میں, اس بز میں. اور جیسے کہ ہم سب کو علم ہے کہ یہ جو مشاعرہ ہو رہا ہے یہ فخر انٹرنیشنل اور دا علی فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام یہ مشاعرہ ہو رہا ہے. اور اس مشاعرے کی نظامت پوری دنیا میں مقبول اور مشہور شاعر, ادیب, مفکر, مدبر علی جناب تنویر پھول صاحب کر رہے ہیں. اور اگر آگے ہم بات کریں تو اس مشاعرے کی آبرو ادب جو ہے وہ زیب النساء دیوی صاحبہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ رونق محفل جو ہیں وہ اس مشاعرے میں فصیح صاحب اس مشاعرے میں رونق محفل ہیں. ساتھ ساتھ اگر آفتاب ادب جو ہے وہ ہے مقبول صاحب. اسی طرح سے میں جیسے آگے بڑھتا رہوں گا اسی طرح سب کے نام میں رہوں گا. تو دوستو, یہ جو وقت ہے ہمارا ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی پروگرام شروع کرتے ہیں تو کلام الہی کے قرآن شریف کے ذریعے, قرآن شریف کے چند آیات کے ذریعے سے اس کی شروعات کرتے ہیں کسی بھی بزم کی. تو میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب تنویر پھول صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی چند آیات سے عالی جناب تنویر پھول صاحب. جی بہت شکریہ. اور آپ سب کو سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تلاوت سماعت فرمائیے. سورۃ الشعراء کی آخری آیت پیش کر رہا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ سورۃ الشعراء کی آخری آیات آپ نے سماعت فرمائی. ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے, جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا, وہی ہے حامل عظمت, وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا, جو بے حد رحم والا ہے, جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ سب پر لطف عام اس کا, اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا. اور یہ سورۃ الشعراء کی آخری آیات 224 تا 227 آخری 4 آیات ہیں. ان کے مفہوم جس میں شاعروں کے لیے نصیحت بھی ہے, ہم شعراء کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. تو یہ سماعت فرمائیے منظوم تفہیم. سنو تم شاعروں کی راہ پر بے راہ چلتے ہیں, سنو تم شاعروں کی راہ پر بے راہ چلتے ہیں. وہ میدان خیالی میں بس حیرت ٹہلتے ہیں, وہ میدان خیالی میں بس حیرت ٹہلتے ہیں. تمہیں معلوم ہے شاعر زباں سے جو بھی کہتے ہیں, تمہیں معلوم ہے شاعر زباں سے جو بھی کہتے ہیں.
عمل اکثر نہیں کرتے نہ قائم اس پہ رہتے ہیں، عمل اکثر نہیں کرتے نہ قائم اس پہ رہتے ہیں، مگر جو لائے ایمان اور دم نیکی کا بھرتے ہیں، مگر جو لائے ایمان اور دم نیکی کا بھرتے ہیں، سدا اشعار میں کثرت سے رب کا ذکر کرتے ہیں، سدا اشعار میں کثرت سے رب کا ذکر کرتے ہیں، یا وہ مظلوم بدلہ ظلم کا یوں جو کہ لیتے ہیں، یہ ظلم کا بدلہ لینے سے ہم اسلام کی حجب گوئی کے جواب میں کفر کی حجب گوئی کرنا پڑا دے کہ وہ جو کافر جو شعراء تھے تو وہ اسلام کی حجب گوئی کرتے تھے، مذمت کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان میں ثابت نے فرمایا کہ تم ان کی بدگوئی کا جواب دو شعر میں، تو جو ان کا تو پھر ان کو دہرایا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی تعریف فرمائی ہے، مگر جو لائے ایمان اور دم نیکی کا بھرتے ہیں، سدا اشعار میں کثرت سے رب کا ذکر کرتے ہیں، یا وہ مظلوم بدلہ ظلم کا یوں جو کہ لیتے ہیں، ہم ان لوگوں سے ہے راضی ہدایت ان کو دیتے ہیں، ہم ان لوگوں سے ہے راضی ہدایت ان کو دیتے ہیں، جو ہیں ظالم یقیناً جلدی اس کو جان وہ لیں گے، جو ہیں ظالم یقیناً جلدی اس کو جان وہ لیں گے، مال کار میں کیسی جگہ وہ لوٹ کر پہنچے، جو ہیں ظالم یقیناً جلدی اس کو جان وہ لیں گے، مال کار میں کیسی جگہ وہ لوٹ کر پہنچے، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آخری جو آیت ہے نا، وہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو سر نیزے پہ لے جا رہے تھے تو سر مبارک نے بھی یہی آیت تلاوت کی تھی کہ ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کیسی جگہ لوٹ کر پہنچے ہیں، تو یہ وہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ایک روایت ہے، یہی آیت تھی جو وہ نیزے پر آپ کے سر مبارک نے تلاوت کی تھی۔ برابر اللہ عالم بالصواب۔ تو بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ بہت شکریہ دوستو، جیسے کہ ہم سب کو علم ہے کہ مسند صدارت پہ چل رہا افسوس ہمارے طبیب خور صاحب جو کلام الہی کی تلاوت ہم سب کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، تو مجھے اپنا یہ شعر یاد آیا کہ بس دعا ہے بلال، بس دعا ہے بلال کی اتنی، بس دعا ہے بلال کی اتنی، رنج و غم سے نکال دے مولا، آمین آمین ثم آمین۔